بندائے آسی ہوں خطا کار ہوں وَإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنات و انسان کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ میرے دوستو، بندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی، بندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندہ وہ ہوتا ہے جو بندگی کرتا ہے، جو یاد الہی سے غافل ہے، وہ تو مردہ ہے مردہ۔ اس لیے کہ انسان جب مر جاتا ہے، اللہ ان سے انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی عبادت فرض نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ مر چکا ہے۔ اور جو زندہ رہ کر یاد الہی سے غافل رہے، اسے خود اپنے آپ کو مردہ تصور کرنا چاہیے۔ یاد الہی سے غافل چلتا پھرتا بازار میں مردہ ہے، اور اللہ اللہ کرنے والا مزار پاک میں زندہ ہے۔ چلوں کہ آج ہمارے معاشرے کے لوگ کچھ کہتے ہیں کہ جو پہلے کے لوگوں کو روج و ارتفاع بلند مقام حاصل تھا، ہمیں حاصل کیوں نہیں ہے؟ ہمیں حاصل کیوں نہیں ہے؟ ان کو میں جواب دوں گا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلے کے مسلمان تھے حقیقت در اصل میں مسلمان تھے۔ آج کل کے مسلمان اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے چلے مسجد میں، تو اپنا رخ سنیماؤں کی طرف کرتا ہے، نماز کی طرف نہیں کرتا ہے۔ میرے دوستو، اگر کسی نوجوان ساتھی کو بولا جائے کہ چلیے نماز پڑھنے کی طرف، آپ مؤذن اذان دیتے ہوئے پکارتے ہیں اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، مگر وہ اپنے کان میں لیڈ گھسا کر میرے دوستوں دوسری طرف بھاگ جاتا ہے۔ یہ شیطان کی وسوسہ اور گلگلات کی وجہ سے ہے۔ اے کافر مسلمانوں، جاگو جاگو، جاگنے کا وقت ہے۔ تم اس محبوب کبریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو جس نے اللہ رب العزت کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے پتھریں کھائے ہیں۔ میرے دوستوں، تم اس نبی کی امتی ہو، تم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والی امتی ہو جس نے مسجد نبی کی تعمیر کے لیے اپنے گورے گورے نرم و نازک ہاتھوں سے مسجد کی اینٹیں اٹھا کر مسجد کا احترام اور مقام بتایا ہے ہم امتیوں کو۔ میرے دوستو، تم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے امتی ہو جس نے پوری رات قاعدے اور رکوع اور سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ میرے دوستو، تم اس نبی کے، تم اس علی المرتضیٰ شیر خدا علی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محب ہو اور غلام ہو جن کی ایک نماز قضا ہونے کی وجہ سے ان کے آنکھیں میں اشک بار ہو گئی تھی۔ میرے دوستو، تم اس سید الشہداء امام علی امام حسین رضی اللہ عنہ کے محب اور غلام ہو جس نے میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑی۔ میرے دوستو، جس نے میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑی۔ میرے دوستو، جس کی طرح ایک وقت اس طرح تھا کہ اپنا بیٹا، نوجوان بیٹا، 18 سال کا نوجوان بیٹا، میرے دوستو بے گورو کا لاش نظر آ رہی تھی۔ میرے دوستو، حضرت قاسم کی جوانی لٹ چکی تھی، حضرت عباس کی بازو کٹ چکے تھے، عباس بھائی کے بازو کٹ چکے تھے، اور محمد میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ میرے دوستو، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم ادھر خون اور تلواروں سے زخم ہو چکے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کو خون میں نہایا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میرے دوستو، حضرت زین العابدین ناقابل بیمار ہو کر نابرداشت ہو چکی تھی۔ میرے دوستو، تم اس حسین کے ماننے والے ہو جس نے تلواروں کے سائے سجدے تلے سر کٹوا کر اپنے نانا کی امتیوں کو یہ سبق دے دیا ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تلواروں کے سائے میں۔ میں ہی چند کلمات میں